بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، زندگی کو سنوارنے کے لیے کبھی بڑے بڑے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ایک چھوٹا سا قول، چھوٹا سا جملہ ہی رستہ بدل دیتا ہے۔ آئیے ایسے ہی چند سنہری اقوال اور جملے سنتے ہیں۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان جب محنت کرتا ہے اور مشکلات کا سامنا صبر سے کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جو ہمت ہار بیٹھے وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ صرف کتابی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک اسے زندگی میں عمل کا حصہ نہ بنایا جائے۔ عمل ہی علم کو زندہ اور مفید بناتا ہے۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتلایا نہ جائے۔ اگر احسان کر کے جتلا دیا جائے وہ احسان نہیں رہتا بلکہ تکبر بن جاتا ہے۔ اصل خوبی یہی ہے کہ نیکی کو چھپا کر کیا جائے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ وقت ہر کسی کے پاس ہوتا ہے مگر صحیح سمجھ رکھنے والا ہی اس وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ سمجھ کے بغیر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تب تک وقت نہیں رہتا۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں مگر علم نہیں۔ علم خریدی جانے والی چیز نہیں بلکہ یہ محنت، مطالعہ، غور و فکر اور سب سے بڑھ کر استاد کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جب انسان دوسروں کی کامیابی پر جلتا ہے تو اس کے دل کا سکون اور اعمال کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی ہی نیکیوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ خوشی کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اسے باہر تلاش نہ کریں۔ اکثر لوگ دولت، شہرت اور بیرونی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اصل خوشی مطمئن دل اور مثبت سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر راضی رہنا سیکھ لوگے تبھی تمہیں حقیقی دولت ملے گی۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو موجود چیزوں پر شکر کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ لالچ ہی ذہنی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو برائی سے روکیں، برے دوست وہ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لے جائیں، اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی اچھائی کو دنیا کے سامنے لے آئے۔ لہٰذا دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت سنوار دیں نہ کہ بگاڑ دیں۔ نیکی کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ایسے انسان بنو جس سے کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی تمہارے ساتھ رہے یا تم سے جدا ہو پھر بھی وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ ہم اپنے بچوں کو کھانا اور دوا زبردستی دیتے ہیں لیکن ہم انہیں نماز اور دعا پر مجبور نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے دشمن کی چلی جانے والی 3 خوفناک چالیں: فحاشی والے کاموں میں لگا دینا، عیش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا، لشکر میں غدار کو شامل کر دینا۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں لگتا، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان 3 چیزوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچ لینا نقصان سے بچاتا ہے۔ عقل مند سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے جبکہ بے وقوف جلدی بول کر بعد میں پچھتاتا ہے۔ بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ علم کا فائدہ تب ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے، ورنہ وہ مردہ علم ہے جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ احسان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ نیکی اور احسان چھپا کر کرنا ہی افضل ہے۔ جو احسان جتا دیا جائے وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔
وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کیا کیجیے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ یقین رکھیے، جو آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہی آپ کو اس سے نکال بھی سکتا ہے، کیونکہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ سب اسی ایک ہستی کے اختیار میں ہے۔ نیکی تو وہ ہے جو پہچانے بغیر، بدلے کی امید کے بغیر اور شکر کے جذبے کے بغیر کی جائے۔ زندگی میں 3 اصول یاد رکھو: ہمت نہ ہارو، امید نہ ہارو، کوشش کرنا نہ چھوڑو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نصیحت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو بھلائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ آئیے ان اقوال اور احادیث مبارکہ کو سنیں جو نہ صرف ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں بلکہ ہر مشکل میں سہارا بنتے اور زندگی کو سکون اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے تو ایک لمبی مسافت طے کرنا پڑتی ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے صرف ایک خطا یا غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ یہی اس دنیا کا دستور ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، رستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو واپس مانگتے نہیں پایا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کو واقعی مشکل میں نہیں پایا۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں: اللہ کا در اور اللہ کا ڈر۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ دوست کے ساتھ نمک کی طرح رہو، جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں گئے، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے بھی بہتر انسان منو مٹی تلے دفن ہیں۔ انسان اس وقت مایوس اور پریشان ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت و ذلت اسی پر منحصر ہے۔ زبان کے چند الفاظ انسان کو عزت کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہی زبان بغیر سوچے سمجھے بولنے سے ذلت کی پستیوں میں گرا دیتی ہے۔ نصیحت کریں مگر شرمندہ نہ کریں۔ نصیحت کا مقصد مدد دینا ہے۔ نصیحت ہمیشہ نرمی اور خیرخواہی کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ سننے والا فائدہ اٹھائے، نہ کہ شرمندہ ہو کر مزید دور ہو جائے۔ محترم دوستو، یہ اقوال محض الفاظ نہیں ہیں، یہ تجربات اور حقیقتوں کا نچوڑ ہیں۔ جو انہیں اپنائے گا وہ اپنی زندگی میں سکون اور کامیابیاں پائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو ان قیمتی جملوں سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔